ناظرین السلام علیکم. ہم ہماری اس منی سیریز میں بات کر رہے تھے طلاق شدہ خواتین کے حقوق کے بارے میں. ناظرین بار بار ہم اس ٹاپک کو اس لیے نہیں لاتے کہ ہم طلاق کو ہوا دے رہے ہیں، بلکہ ہم اس پر بار بار بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں انہیں دور کیا جا سکے، اور آج جو لڑکیاں پریشان رہتی ہیں ان غلطیوں کو پریونٹ کیا جا سکے اور ان کو ایک بہتر مستقبل دیا جا سکے. تو آئیے ایک بار پھر ان چیزوں پر نظر ڈالیں کہ کس طرح طلاق شدہ خواتین اپنا حق حاصل کر سکتی ہیں، اور ایک بار پھر اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا سب سے پہلا آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو معاشرے کی خرابی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، مینٹیننس نہیں دے رہا، الگ رہ رہا ہے. کئی بار تو ایسا ہے کہ شوہر نے خود دوسری شادی کر لی ہے، بچے ہو گئے ہیں، لیکن سالوں سال اس لڑکی کو اٹکایا ہوا ہے. تو ایسے میں پھر ایک عورت کیا کرے؟ جی ہاں، دیکھیے آپ سے عرض کریں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل ڈائیورس کا سسٹم اسلام میں بھی ہے، جی ایسا نہیں ہے. جی ہو سکتا ہے جو ہمارے یہاں کا موجودہ قانون ہے انڈیا کا ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس میں بعض چیزوں میں تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شوہر 2 سال جو انہوں نے لمٹ رکھی ہے، 2 سال یا اس سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور اپنی بیوی کو مینٹیننس نہیں دے رہا، اس میں کوئی غلطی بھی نہیں. یہ نہیں کہ بیوی چلی گئی ہے کہ میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ. اصولاً تو مینٹیننس یا نان و نفقہ جو ہے، بھرن پوشن جسے ہم کہیں، اس کے معنی کا حق یہ کہ میاں بیوی ساتھ رہیں، یعنی عام طور پر. لیکن اب کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، بھئی شوہر بامبے میں چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے، اس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، بیوی گاؤں میں پڑی ہوئی ہے یا دبئی چلا گیا ہے، وہاں بیوی کو رکھ نہیں سکتا ہے، تو فطری بات ہے کہ وہ تو ساتھ تو نہیں رہ سکتی ہے. تو اسے اس کا جو خرچ ہے اس کے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اعتبار سے، جو جس کلاس کو وہ بلانگ کر رہا ہے یا بلانگ کر رہی ہے، اس کے اعتبار سے اس کو دینا چاہیے. اگر 2 سال یا اس سے زیادہ وقت سے نہیں دے رہا ہے تو یہ بہت ایک مضبوط گراؤنڈ ہے. اور جیسا کہ آپ نے ایک پرابلم میں بتایا کہ اس نے ایک دوسری شادی بھی کر لی اور کچھ بچے بھی ہیں. اب اگر وہ کہے میرے حالات ایسے نہیں ہیں، تو جب تیرے حالات ایسے نہیں تو دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، بھائی وہ پہلی بیوی تھی. تو یہ اپنے آپ میں اس کی شوہر کی غلطی ہے، اس کو ہم کہیں سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور 2 سال سے زیادہ کی مدت ہو گئی ہے تو بیوی جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے ہمارے یہاں کی، اس میں آ کر کے اپنی میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے. اور قاعدے سے یہی کام ہمارے جو مرجع ہے، ہمارے ان کا جو وکیل ہو اس کو کرنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اوورال، کیونکہ اس کے پاس طلاق یعنی ڈیزولوشن آف میرج، فسخ نکاح کا اختیار ہوتا ہے. تو دین اسلام بھی اس کو سمجھتا ہے کہ 2 سال اگر خرچہ نہیں دیا ہے، طلاق بھی نہیں وہاں تو 2 سال کی بھی مدت نہیں ہے، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی اسٹیچوٹری پیریڈ فکس کرنا تھا. مقصد یہ دیکھیے کہ ایک عورت وہ کیا کرے گی اگر اس کو مینٹیننس نہیں ملتا، اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کو اس کا شوہر چھوڑے ہوئے، تو ہم اس سے کیا کروائیں؟ اس سے مثلاً وہ کمائی کرنے کا اس کے پاس کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اپنا جسم بیچے، اپنی آبرو نیلام کرے، دوسروں کے یہاں جا کے جھاڑو پوچھا کرے کیا؟ تو پھر یہ کس لیے اس نے شادی کیوں کی تھی؟ اور اگر ایسے ہی بات ہے تو بھائی اس کو ریلیو کرو، اس کے بعد جو اس کے رائٹس ہیں وہ ادا کر دو، اپنا کام ختم کرو، بات چلی جائے. کچھ قرآن مجید نے بھی ایک آیت جیسے طلاق کے معاملے میں یہ بات کہی تھی کہ طلاق 2 بار ہے، تیسری مرتبہ میں یا تو اسے رخصت کر دو تھی کہ بھائی چھٹی ملی جاؤ تو ہے، اور نہیں تو اسے احسن طریقے سے اچھائی سے روک لو، اسے یعنی بیچ ادھر میں پڑا نہ رہنے دو. کل معلق رہنا، یعنی وہ جیسے لٹکا ہوا ہے آدمی، نہ وہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. یہی تو ہو رہا ہے جو یہ چیز جو ہے، اور یہ خالص مسلمانوں میں نہیں، ہندوؤں میں بھی سب جگہ ہے. کیونکہ ایکچولی جب معاشرے کے اندر سے ویلوز ختم ہو جاتی ہیں، ان اخلاقیات تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہی نہیں کہ میں کیا ہوں. کیا اچھا ایک مسلمان کی حیثیت سے میں کہوں کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ کے یہاں جواب دہی ہے اس کی،
ایک دن اس کو جواب دینا ہوگا، پروردگار عالم کے سامنے پہنچنا ہوگا. تو نہ نماز پڑھنا کوئی کام آئے گا، نہ روزہ رکھنا کام آئے گا، نہ حج کرنا کام آئے گا اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کی بندیوں کے ساتھ اس کا یہ طریقہ کار ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ مینٹیننس کے بنیاد پر طلاق بھی ہوگی، یعنی یہ بھی ہو جائے گا کہ طلاق تو ہم اس ہندوستانی زبان میں کہہ رہے ہیں، یعنی فسخ نکاح ہوگا، ڈیزولوشن آف میرج ہو جائے گا، میرج ڈیزالو ہو جائے گی. مطلب اگر بات کریں خلا کی، تو کوئی عورت واقعی مظلوم ہے، شوہر طلاق نہیں دے رہا، وہ خلا چاہتی ہے، تو پھر ہم نے سنا ہے کہ شوہر اس کے اوپر پیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اس سے کچھ لے سکتا ہے، ایکچولی جیسے میں نے اور مہر بھی انکار کر سکتا ہے کہ مہر بھی نہیں دوں گا. جو پچھلا ایپیسوڈ ہم لوگوں نے کیا تھا اس میں جناب زید ابن ثابت اور ان کی بیوی کا حوالہ دیا تھا. کبھی کبھی یہ ریزنیبل بھی ہوتا ہے. میں آپ سے بتاؤں، جیسے ایک ایشو ہے خواتین، ہماری بہنیں، کیا کہوں، میری بیٹیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ غور کریں، وہ کہتی ہیں صاحب ہمیں طلاق دینے کا حق نہیں ہے. جیسے ہی طلاق ہوتی ہے شوہر کی بہت سی ذمہ داریاں سامنے آ جاتی ہیں. بیوی چلی جائے گی، بچوں کو چھوڑ جائے گی، چاہے تو نہ رکھے اپنے بچوں کو، بھائی تمہارے بچے ہیں پالو. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ مہر فوراً پیبل ہو جائے گا. اب اگر شوہر جس وقت طلاق دیتا ہے بیوی کو تو ایک سمجھدار آدمی بہت سوچتا ہے کیا ہوگا، دوسری شادی کریں گے کیسے ہوگی، دوسری بیوی آگے کیا ہمارے بچوں کو پالے گی، کیا ہوگا. تو اس لیے وہ کچھ ناگوار بھی ہو رہا ہو تو رکا رہتا ہے. اب ایک عورت نے، میں ایک ہائپوتھیٹیکل پرابلم بنا رہا ہوں، ایک عورت نے شادی کی، آئی 2-3 دن بعد اس نے اپنے کو طلاق دی، وہ کہا لو ہمارا ڈاور وار لاؤ، ہمارا مہر لاؤ، ہمارے کپڑے لاؤ، تمہارے زیور ویور، ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ. مطلب یہ نا کہ ذمہ داری تو شوہر پر آ گئی نا سب کی. جب اگر وہ اپنے کو طلاق دے گی تو مہر تو پیبل ہو جائے گا، جتنا مہر ہے، مہر تو یوں ہی پیبل ہے، لیکن اب یہ لو حساب کرو، ہمارا مہر دو، جتنے زیور تم نے دیے تھے وہ بھی ہم لے جا رہے ہیں، جو سامان جو اپنا جہیز بھی اٹھواوے گی کہ جہیز تو کی مالک تو وہی ہے، اس کی ایک ملکیت ہے. تو اس لیے شریعت نے اس شوہر کو کے اوپر یہ رکھا، یعنی اس ذمہ داری کو یا اس پاور کو دیا کہ بھائی تم خود سوچ سمجھ لو کہ کیا کیا اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے. اب طلاق کی طرف بڑھو. وہ تو دینی تو اپنی جگہ پر کوئی جینوین کیس ہے جو خاتون پریشان ہے نہیں، اب یہ اسی لیے تو طلاق تو اس کو، اب طلاق وہ خود سے تو نہیں دے سکتی. ایک چیز ہے نا، طلاق دینے کا میں وہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو جیسا کہ پرچیز کرتی، یہ تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اب آپ کہہ رہی شوہر طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، تو ایسی صورت حال میں کوئی کمپرومائزنگ فارمولا نکلے کہ مثلاً یہ ہے کہ وہ کہہ رہی کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے طرف سے جو زیور شادی کے موقع پر دیے گئے تھے، ہم نے 4-6 لاکھ کے زیور دیے تھے، وہ چھوڑ دو، اپنے والے لے جاؤ، تمہارا جو ہے جتنا جہیز لے جاؤ، یا جہیز تمہارا ٹھیک ہے 30-40 ہزار کا تھا تو اندازہ کر لو 40,000 روپے ہم سے لے لو، اتنا مہر لے لو. تو اگر کوئی ایسی مہر دیتا ہے شوہر اس میں یا نہیں دیتا ہے؟ نہیں، اگر یہ شرط نہیں ہوئی تو مہر دینا پڑے گا. خلا میں بھی ریزولوشن کے بعد، وہ تو اس کے اوپر قرض تھا اور وہ قرض تو اسی دن ادا ہو جانا چاہیے تھا جب شادی ہوئی تھی. یہ تو پینڈنگ ہے جو چلا آ رہا ہے. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا بھی نہیں ہے جو آپ جو سچویشن اٹھا رہی ہیں اور اس کی ذمہ داری، اگر اس کی کوئی زیادتی ہوگی تو پھر ہم عدالت سے چلیں گے اور کریں گے معاملے کو. لیکن اس کا ایک بہتر سلوشن ہے جو ہم نے آپ کو بیچ میں آپ سے عرض کیا تھا، اور بہتر سلوشن یہ ہے جو سنیوں میں بھی ہے اور شیعوں میں بھی ہے. یعنی اسلام کا ایک پروویژن ہے ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں طلاق تفویض، کہ شوہر کا طلاق دینے کا جو حق ہے وہ کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے. اور 1-2 کو نہیں، پورے بمبئی شہر کو دے سکتا ہے کہ تم ہماری بیوی کو طلاق دے سکتے ہو. بس والی کیوں کوئی کرے؟ جیسے مختار بنایا جاتا ہے کہ آپ جب چاہے ہمارا مکان بیچ سکتے ہیں. آپ نے پاور آف اٹارنی اس کو دے دیا ہے تو وہ بیچے گا جیسے آپ نے بیچا. یہ رائٹ نہ صرف کسی تھرڈ پارٹی کو دیا جا سکتا ہے بلکہ بیوی کو بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک عورت کو، میں بھول رہا ہوں اس وقت مجھے نام، اب میموری میرا اتنا ساتھ نہیں دیتی، کہ بیان کیا جاتا ہے عرب میں وہ رسول اللہ کے زمانے میں کسی خاتون کا ذکر کیا گیا. وہاں تو شادیاں بھی بڑی کامن ہوتی تھیں، شادی آج کر لی ہو، اس کے بعد 2-4 سال کے بعد طلاق ہو گئی، کہیں اور کر لی. وہ کبھی بھی شادی کرتی ہی نہیں تھی کسی ایسے آدمی سے، وہ خاتون نہیں کرتی تھیں جب تک ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا رائٹ نہیں لے لیتی تھیں. اچھا، کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے کو خود طلاق دے سکتی ہوں، اور جب ہوتا طلاق دے دیتی تھی.
یعنی وہ ایک بہت ہی اچھی پوزیشن کی وومن تھیں جن کی نہیں کہ ڈاؤن ٹرڈن نہیں تھا, تو میں نے ان کے لیے پڑھا ہے کہ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی جب تک ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا رائٹ نہیں لے لیا. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ بیوی شادی بہترین وقت کیا ہے بیوی کی طرف سے. بیوی کیا کہیں, وہ بیچاری تو ہوں بھی نہیں کہتی قاعدے سے. جب اس سے نکاح کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارا نکاح پڑھیں تو لوگ کوئی کہتا ہے کہ ہاں کہہ دیا اور یہ ہو گیا, مطلب یہ بھی شرم کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو خیر, تو اس سے یہ کہیں کہ وہ یہ کرے قاعدے سے. بیوی کے سائیڈ میں سمجھدار لوگ جو ہیں, اس کے باپ بھائی, ضروری نہیں کہ کوئی رائٹ لیا جائے تو اس کا استعمال بھی کیا جائے. جیسے میں آپ سے ایک مثال میں کہوں, اگر میں نے ایک ریوالور کا لائسنس لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے 2 فائر روز کروں یا کسی کو ٹھائیں ٹھوئی کر ڈالوں. یعنی جب کبھی مجھے ضرورت پڑی ہو, اللہ کرے زندگی بھر ضرورت نہ پڑے, نہ کبھی کوئی چور ہمارے آیا, نہ کوئی ڈاکو آیا, ہمارے پاس ریوالور تھا ہماری حفاظت کے لیے, ہم نے استعمال نہیں کیا. ویسے ایک عورت ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا رائٹ رکھتی ہے, اللہ کرے اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے, پوری زندگی اس کی ایسی. لیکن اگر ہم یہ پہلے رکھتے ہیں شوہر والوں کے مطلب شوہر کے گھر والوں کے آگے, تو وہ لوگ پھر شادی نہیں کریں گے نا, مطلب سمجھیں گے کہ لڑکی ابھی سے طلاق کی باتیں کر رہی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں تو ہمیں اسٹینڈ کرنا پڑے گا نا. مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے رائٹس کو خود جو ہم کر سکتے نہیں کر رہے ہیں, اور اب ہم لا سے امید کر رہے ہیں اور سماج سے اور سوسائٹی سے. بتائیے کیا کیا نہیں طے ہوتا, بارات کہاں آئے گی, کتنے زیور دیے جائیں گے, کھانے میں کیا ہوگا, کس دن ہوگا, اس ہوٹل میں ٹکیں گے. یہ تو کبھی لڑکے والوں کبھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں تو طریقہ ہے نت ہمیشہ سسرال مائکے سے آتی ہے, یا نت ہمیشہ سسرال سے آتی ہے, اور جب چوتھی ہوگی تو بھی اتنے لوگ آئیں گے, اور چوتھی میں جو لوگ آئیں گے تو یہ ہزاروں باتیں ہوتی ہیں. ویسے ہی یہ بات بھی ہے کہ بھئی ہمارے ہاں طریقہ ہے, ہم کہتے ہیں ہم لڑکی کی اپنی شادی کر رہے ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکی کی طرف سے ان کنڈیشن پر کہ اگر شوہر کروئلٹی کرے گا, لڑکی کے ساتھ مار پیٹ کرے گا, تو لڑکی کو خود اختیار ہوگا کہ وہ اپنے کو طلاق دے سکتی ہے. اگر شوہر دوسری شادی کرے گا تو بیوی کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے کو طلاق دے سکتی ہے. اگر شوہر مینٹیننس نہیں دے گا تو بیوی کو اختیار ہوگا. اگر میری ماں اکیلی ہیں, کوئی نہیں ہے, سب کا میرے والد کا انتقال ہو گیا, ماں اکیلی ہیں, میں نے شرط کر لی ہے میری ماں, میں لڑکی ہوں, میری ماں جو ہیں میرے ساتھ رہیں گی, ان کا مینٹیننس تمہیں برداشت کرنا ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں اپنے کو طلاق دے لوں گی, میں تبھی تمہارے ساتھ رہوں گی جب میری ماں بھی ساتھ میں رہے, ان کا کوئی نہیں ہے. یعنی جو ریزنیبل کنڈیشنز ہیں, ناٹ اپوز ٹو پبلک پالیسی, کہ جس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم کو شراب پلواؤ, ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ڈانس کرنے جائیں گے. تو جو چیز ریزنیبل ہے اس میں ہم کوئی شرط بھی رکھ سکتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایک زمانے میں جو ہماری نوبل فیملیز تھیں, رائل فیملیز جو ہمارے یہاں تھیں لکھنؤ وغیرہ میں اور حیدرآباد میں, تو جو ہائر کلاس خاتون ہوتی تھیں ان کو یہ بھی برا لگتا تھا کہ کوئی ضرورت ہو تو وہ ساس سے پیسہ مانگ رہی ہوں, یا اپنے شوہر ہی سے کہ ہمیں اتنے 1000 روپے دے دو. ایک بڑی فیملی ہے, تو اس میں پاکٹ منی کا ایک پروویژن ہوتا تھا لافل ایگریمنٹس میں, وہ اب بھی کر سکتے ہیں. اودھ میں خرچے پاندان کے نام سے ہوتا تھا, اور حیدرآباد میں میوہ خوری کے نام سے ہوتا تھا, میوہ کھانے کے لیے. اگرچہ یہ نہیں کہ مطلب جتنا پیسہ لیا سب کا ہم میوہ کھا جائیں گے یا سب کا ہم پان کھا جائیں گے, کہ مطلب اس کی پاکٹ منی ہے. جیسے میں آج کے دور میں کہتا ہوں کہ ایک قاعدے کی فیملی ہے, وہ 10,000 روپے خرچے پاندان دینا ہوگا. ہماری لڑکی سے شادی کرو گے مہر کے علاوہ 10,000 پر منتھ خرچے پاندان ہوگا. تو اگر اس نے ایگری کیا ہے تو پھر شرط یہ کہ 3 مہینے کا خرچہ پاندان نہیں ملا ہمیں تو ہم اپنے کو طلاق دے سکتے ہیں ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس میں. یہ دونوں کنڈیشن ٹھیک ہیں. پر یہ برا نہیں سمجھا جائے گا کہ مطلب پیسوں کے لیے شوہر کو ہم طلاق دے دیں کہ پیسے نہیں. ہمارا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ, یعنی مان لیے تھوڑی دیر کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں نے ایگزامپل لیا تھا کہ میں ون چینل والد نہیں چاہتے کہ میں استعفیٰ دوں, اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں, مگر استعفیٰ اس لیے دے رہا ہوں کہ میری تنخواہ وہاں ڈیوڑی ہو جائے گی. لوگ کہیں گے صاحب اتنا دین وین کا کام کرتے, اتنی قابلیت کی باتیں کرتے تھے, چند پیسوں کے لیے چلے گئے ہیں وہاں, ہے نا. مگر بھائی یہ ہمارا رائٹ ہے, تو جو ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں بھائی, یا تو ہم اس فکر میں نہ رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یا پھر ہم اپنے رائٹس کے بارے میں. تو یہ عورت خود عربی کے سیگے جاری کر کے کر سکتی ہے نہیں, یا پھر وہ تو جب کنڈیشن لکھی ہوئی ہے, جب کنڈیشن پوری ہوئی تو وہ اتھرائز ہے طلاق دینے کے لیے. اب شیعہ قانون کے اندر
طلاق ہمیشہ عربی میں ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں لاجک یہ رہی ہوگی عربی میں. نکاح میں تو کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو ہو جائے غیر عربی میں ہو جائے. کنڈیشن اس لیے رکھی گئی ہوں گی کہ یہ نہ ہو کہ بس طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، جیسے آپ ڈراموں میں دیکھتی رہتی ہیں طلاق طلاق طلاق، اور وہ ہو جاتی ہے. تو یعنی عام طور پر جو طلاق ہوتی ہے وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہے. غصہ آ گیا، کسی معمولی بات پر غصہ آ گیا، بھئی یہ چیز منع کی تھی اور یہ کیوں ہو گئی، اور یہ کھانا صحیح نہیں تھا اور کیسے ہو گیا، اور ہم نے ہزاروں باتیں ہیں، غصہ آ گیا. وہ ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ وہ شوہر خفا ہو رہے ہیں، روز بھنڈی یہی بھنڈی پکے گی، جاؤ طلاق طلاق طلاق. تو چونکہ اس کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاق دے سکتا ہے. شیعہ لاء میں تو ایک ساتھ 3 طلاق ہو ہی نہیں پائے گی. اگر وہ 300 تسبیحیں بھی پڑھ ڈالے تو ہوگی ایک ہی. اچھا اس کو عربی آتی ہو اور ایسی آتی ہو کہ وہ تو پروناؤنس کر سکتا ہو، مخرج صحیح ہو، زبر زیر پیش پہ 2 عادل گواہ ہوں جو اپروف پروبیٹی کے مسلمان ہوں، یعنی جن کو نماز پڑھانے کی اہلیت ہے. اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، عربی بھی سمجھتے ہیں، ان کے سامنے طلاق پڑھی جائے گی. تو نیچرل ہے کہ یہ تو شوہر بھی اس طرح نہیں دے سکتا ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی مولوی صاحب کا سہارا لینا پڑے گا. ویسے بیوی کو بھی کسی کا سہارا لینا پڑے گا، وہ اس کے ذریعے سے کرے گی. تو شوہر اس وقت کوئی شرطیں نہیں رکھ سکتا. نہیں، اس میں اب شرطیں کیا، وہ تو جو شرط پوری ہوئی تو اس کے پاس یہ پاور اس کے ہاتھ میں آ گیا کہ اپنے کو وہ ڈائیورس کر سکتی ہے ایز دا ایجنٹ آف دا ہسبینڈ. رہ گئی یہ بات کہ وہ نہ کرے، یہ اختیار ہے. بیوی نے طے کیا تھا کہ اگر تم مجھے 10,000 روپے پاکٹ منی نہیں دو گے تو میں اپنے کو طلاق دے سکتی ہوں. اس نے نہیں دیا، اس نے اس کے باوجود اپنے کو طلاق نہیں دی. تو شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ نہیں تم اپنے کو طلاق دو ضرور، تو یہ نہیں کہہ رہی. مگر اگر وہ طلاق دے تو پھر کوئی اس کے اوپر رکاوٹ نہیں، وہ ڈیورس وہ ہو جائے گی. اور جب ہو جائے گی تو ایک طلاق کو شوہر واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ والی واپس نہ لے پائے گا. اس کو واپس لینا ہوگا تو بیوی ہی واپس لے گی. جس نے پروناؤنس کیا ہے وہی اس طلاق کو واپس لے سکتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تو ہمارا یہ سجیشن ہے کہ اگر حالات جب خراب ہو جائیں، معاشرہ خراب ہو جائے، سماج خراب ہو جائے، میں نے ابھی بھی ایک آدھ پروگرام میں یہ بات کہی ہے اور آپ سے بھی کے ذریعے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت علی کا ایک مشہور قول ہے جو نظر پڑا میرے یہیں ون کے پروگرامز کی وجہ سے، 100 جو آخر میں آپ نے شارٹ سینٹنسز دیے ہیں، نہج البلاغہ میں شارٹ سینٹنسز کا پورا چیپٹر ہے، اس کا 114 نمبر کا جو ہے، اس میں حضرت علی نے کہا کہ اگر معاشرے میں گڈ ویلیوز ہوں، معاشرہ نیکی پر بیسڈ ہو، اور تم کسی آدمی کی برائی نہیں جانتے ہو، تو اس آدمی کے اوپر بھروسہ نہ کرنا یا اس کا مطلب ہے یا کہ تم نے اس پر ظلم کیا ہے. مطلب یعنی اگر تم نے مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمیں ایسی ضرورت ہے، ایسے حالات ہیں، ہم کہہ رہے ہیں گواہ لاؤ، کسی سے دکھاؤ. اب معاشرہ ایسا نہیں ہے، معاشرہ نیک ہے، ایماندار مومنین کا معاشرہ ہے، تو اس میں جب تک تم نے کسی سے کوئی خرابی نہیں دیکھی ہے تب تک اس پر شک نہیں کرو، بدگمانی نہیں کرو اس کے بارے میں. اور اگر معاشرے کے اندر گڈ ویلیوز ختم ہو جائیں، کرپٹ ہو جائے معاشرہ، بیڈ ویلیوز اس کے اندر آ جائیں جیسا کہ آج ہے نا، تو وہ ہے تو اگر تم نے کسی آدمی پر بھروسہ کیا بغیر گویا انویسٹیگیٹ کیے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے خطرے میں تم خود کود پڑے ہو. اچھا، تم خود خطرے میں کودے ہو. تو ہمارا معاشرہ تو یہی ہے جو یہ والا ہے کہ وہ ہمارا لڑکا ایسا، وہ ایک صاحبہ لکھنؤ میں آئی تھی ہمیں سسرال میں، ان کا قصہ مشہور ہے. ایک سیدانی بی بی تھیں، سیدانی بی بی کی لڑکی تھی، اچھی رہی ہوگی، مطلب نیک صالح لڑکی تھی. اس سے شادی چاہتی تھی اپنے لڑکے کی. صبح سے شام انہوں نے میرا لڑکا، وہ بولتی بہت کم تھی لڑکی کی ماں، میرا لڑکا ایسا ہے، میرا لڑکا ایسا ہے. تو آخر میں سیدانی بی بی نے کہا میں نہیں کرتی. تو یہ تو میرا اختیار ہے نا کہ ایک آدمی نے نسبت دی ہے، اس کا لڑکا کتنا بھی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، میں نہیں کروں گی یا ان شرائط پر کروں گی. تو مقصد آپ اس معاشرے میں بالکل جھوٹ بولتے ہیں لوگ، شادی کے موقع دونوں سائڈ جھوٹ بولتے ہیں، لڑکے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لڑکی والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا لڑکا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا کرتا ہے، یوں ہے. اور وہ لڑکی کے بارے میں بتائیں گے وہ اتنی محنتی ہے، وہ ایسی گھریلو، ایسی سگڑ نہیں ہے. کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی فالٹس کو بھی بتا سکتے ہوں کہ سب ایسا ہے جیسے عام آدمی ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی ویسے ہی آدمی ہیں. مطلب اب جیسے ہم یہ دیکھیں کہ کہیں
خدا نخواستہ کہیں طلاق کی نوبت آ رہی ہو شادی کے 10 سال بعد 15 سال بعد, اب وہاں پر عورت نے اپنی کبھی زندگی میں جاب نہیں کی, خاص اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی, پھر انہوں نے آپ کا گھر سنبھالا, بچے سنبھالے, دوسری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں, اب آپ انہیں طلاق دے رہے ہیں, آپ کو دوسری شادی کرنی ہے یا جو بھی دوسرے مسائل ہیں, تو اس میں تو عورت کا صرف نقصان ہی ہوا نا, اس نے کبھی اپنا کچھ بنایا نہیں. پھر وہی ہے کہ میں نے وہ پچھلے والے میں آپ سے میشرس رول کی بات کی تھی, مسٹر میشر اور مسز میشر میں جو مقدمہ 1973 میں چلا تھا انگلینڈ میں, تو اس کا حوالہ دیا تھا, تو وہ میشرس رول ہی کہلاتا ہے. پر ہمارے انڈیا میں تو ایسا نہیں ہے. ہمارا کہنا ہے اس کے لیے آپ الگ سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اننیسیسریلی کوئی آدمی بغیر کاز کے ہمیں طلاق دے گا تو اتنے ڈیمیجز دے گا. ہم طے کیے ہیں ڈیمیجز یہ کرے گا کہ میں نے اس کے گھر میں جتنی خدمت کی ہے, کوئی بھی ریزنیبل آدمی اس کا اسیسمنٹ کرے گا کہ میری کیا ہونی چاہیے. بھائی اگر آپ ایک میڈ سرونٹ رکھیں اپنے گھر میں, کتنی تنخواہ ہوگی بامبے میں, دینا پڑے گی آپ کو, اور یہ ہے اب وہ سارے کام کرتی ہے, وہ بھی ایمانداری سے. اب وہ ایک مینیجر بھی ہے, ایک اکاؤنٹنٹ بھی ہے. اچھا اگر پیسے اس نے تھوڑے سے بچا بھی لیے تو آپ کے لیے بچا لیے کہ کسی مصیبت میں آئیں گے تو آپ کو پیسے دے دے گی. تو ایک اتنا ایماندار اور آنیسٹ نوکر اگر ہو ہمارے پاس تو اس کی پر منتھ سیلری ہمیں کیا دینی چاہیے. تو 10 سال اس نے خدمت کی, ہم نے سوائے کھانے کپڑے اور جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں جو کہ ہماری ذمہ داری تھی, مینٹیننس دینا ہماری ذمہ داری تھی, تو اس کا اسیسمنٹ ہونا چاہیے. کہہ دیں کہ ہم اسیسمنٹ کروائیں گے اس کا. چلیے میں کہتا ہوں کہ وہ امام جمعہ بمبئی اس کا اسیسمنٹ کرے گا کہ 12-15 سال میں جو اس نے خدمت کی ہے, اگر اننیسیسریلی اس کو بغیر اس کی مرضی کے طلاق دی جائے گی تو یہ اس کا حساب کرنا پڑے گا اور دینا پڑے گا. لیکن مولانا ساتھ نہیں دیتے نا آج کل لڑکیوں کا, ان سے تو کہا نہیں, اگر ان سے پہلے اس ایگریمنٹ میں شامل کریں تو وہ ساتھ آئیں گے. وہ اس وقت آپ ساتھ لانا چاہتے ہیں جب آپ کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں. ایک ایسا کانٹریکٹ ہونا چاہیے جس کے اندر ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ سجیشن ہم دے سکتے ہیں اس کلاس کو, جو ہمارے علماء ہیں ان کا کلاس ہے, یہ سجیشن دے سکتے ہیں. آپ ایسا نکاح نامہ رکھوائیے, اس سے بہت زیادہ شرطوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی ہو کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. اتنی شرطیں ہوں جو ضروری ہیں, ریلیونٹ ہیں ظلم روکنے کے لیے, ایک دوسرے کی زیادتی کو ان کی طرف سے بھی ان کی طرف سے, وہ آپ رکھوائیے. آپ طے کر لیجئے کہ میں نکاح پڑھوں گا ہی نہیں جب تک اس شرط کے اوپر لوگ ایگری نہیں کریں گے. ہمارے الہ آباد میں ایک زمانے میں گانا بجانا بہت ہوتا تھا, شیعوں میں بھی وہ ہوتا تھا. بعد میں وہاں ایک تحریک ہے, جعفری اسکاؤٹس ایک باڈی تھی, اس نے تحریک چلائی, اس میں علماء نے بھی کوآپریٹ کیا کہ جہاں گانا بجانا کبھی ہوا ہو, شادی کے موقع پر نہیں, 4 دن پہلے سے مانجھے میں گانا ہوا تھا تو نکاح نہیں پڑھیں گے. نتیجے میں بند ہو گیا. اب کسی نہ بڑے فیملی میں ہوتا ہے نہ چھوٹے والوں خاندانوں میں ہوتا ہے, گانا بجانا صاف ختم ہو گیا. تو اگر ایڈمنٹلی بہت سی خرابیاں اور برائیاں وہ ہیں جن کو سوسائٹی روک سکتی ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے, وہ روکے کہ یہ غلط ہے. بھائی آج ہماری لڑکی کا معاملہ ہے, کل آپ کی لڑکی کا بھی معاملہ ایسے ہی ہو سکتا ہے. یا آج ہمارے لڑکے کو ستایا جا رہا ہے, کل آپ کے لڑکے کو ستایا جا سکتا ہے. تو نہ ظلم لڑکی کی طرف سے لڑکے پر ہو, نہ لڑکے کی طرف سے لڑکی پر ہو. انہیں بتایا جائے, سمجھایا جائے, اور ان کی طرف سے سیف گارڈ ہونے کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ عدالت میں کھڑے ہوئے جج صاحب سے بات کر رہے ہیں, کیوں نہ امام جمعہ سے بات کر لیں کہ امام جمعہ اس کے اندر خوف خدا ہوگا, یہ ہوگا. تو جو عالم دین ہے, اچھا یہ چلیے ہم اس کا نام بھی نہیں کہتے, بھئی آج امام جمعہ ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. اب دوسرے امام جمعہ آ گئے, وہ چلے گئے انڈیا سے, انہوں ایران میں رہنے لگے, تو ہم کہاں جائیں گے ایران. تو جو امام جمعہ ہوگا خوجہ مسجد میں, اس کو یہ حق ہے کہ وہ ایگزامن کرے اور دیکھے اور آرڈر کرے. اور اگر یہ ایگریمنٹ ہوگا تو اس کو ہلا نہیں سکتی, عدالت بھی نہیں ہلا سکتی, کیونکہ یہ آپ نے کانٹریکٹ کیا. آپ کچھ بھی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, کوئی آپ پر دباؤ تو تھا نہیں شادی کے موقع کے اوپر. مولانا صاحب ایک آخری زحمت آپ کو, اور پھر ہم اپنے سوالات کا سلسلہ ختم کریں. اب جیسے کہ ایک طلاق شدہ عورت ہے یا ایک بیوہ ہے, تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک بہتر رشتہ ملنا, خاص کر کے اگر لڑکا کنوارا ہو. تو ان کو کنوارے لڑکے تو رشتے مل ہی نہیں سکتے. تو کیا ان کو جو شادی, اگر یہ کسی شادی شدہ بچے والوں سے کریں
تو یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے اور اسے کیسے دور کریں؟ دیکھیے ایک بات ہے, بہت سی چیزیں ایسی, وہی یہ ہے معاشرہ جو ہے, سوسائٹی جو ہے نا, اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے, مگر اب معاشرہ چونکہ کرتا ہے. اچھا وہاں بھی یہ تھا کہ عام طور پر ہندوؤں میں بھی یہ ہے, مسلمانوں میں بھی, سکھوں میں بھی, کہ رول نہیں ہے, پریکٹس یہی ہے کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہوتی ہے, لڑکی کی کم ہوتی ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کی پیوبرٹی پہلے ہوتی ہے, لڑکے کی بعد میں ہوتی ہے. اگر ایک ہی دن 2 بچے پیدا ہوں, ایک بیٹا ایک بیٹی, تو بیٹی بالغ پہلے ہو جائے گی, بیٹا بعد میں بالغ ہوگا. پھر اکنامکلی بھی کمانے, اس کو مینٹیننس دینا ہے, تو اکانومکلی اس کو ساؤنڈ بننے میں لڑکے کو دیر لگے گی. اس کو کیا, یہ بالغ ہو گئی, اس کی شادی ہم نے کر دی. تو عام طور پر پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے فیملی میٹرز میں مرد کو کنٹرول ہوتا ہے اپنے گھر میں کہ بھئی یہ ہوگا, تو اس کو زیادہ میچور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کفو کا کانسیپٹ ہے کہ شوہر یا تو بیوی کے برابر ہو عقلاً اور تمام ان چیزوں میں, یا اس سے بہتر ہو, تاکہ وہ, مثال کے طور پر ایک ہائی اسکول پاس آدمی ہے, ایک پی ایچ ڈی کو کنٹرول کرے, تو یہ برا لگے گا. اگر پی ایچ ڈی والا ہائی اسکول والے سے کچھ کہہ دے گا تو نہیں. تو ہمارے تو ہندوؤں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ارے سب اچھا ہے, لڑکا تو بہت اچھا مل گیا تھا, مگر بی اے ہے, ہماری لڑکی ایم اے کیے ہوئے, شادی نہیں ہے, نہیں کرتے. مطلب کوئی قانون تو نہیں ہے, اب یونیورسٹی ٹائپ کا ہے. اب دیکھیے ابھی تک جو لا ہے 21 سال کا کم سے کم لڑکا ہونا چاہیے, اس کی منیمم ایج 18 سال منیمم ایج لڑکی کی ہونی چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے لڑکی 25 سال کی ہو تو 18 کی تو ہے ہی ہے, اوپر چلی گئی ہے, مگر وہ 21 سال والا لڑکا 25 سال والی لڑکی سے شادی نہیں کر رہا, یہ سماج نہیں کرنے دے رہا ہو, اس کو بہت عجیب سمجھ رہا ہے, اور ماں باپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی ہے لڑکی, مگر بیٹا سب ہنسیں گے اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو کہنا یہ کہ بھئی یہ تو ایک سوشل پرابلم ہے, ورنہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر 2 شادیاں ہوتی ہیں, 3 شادیاں ہوتی ہیں, خود حضرت علی وغیرہ علیہ السلام کے ہاں آپ دیکھیے کہ جس وقت جناب اسما سے شادی ہوئی ہے وہ حضرت علی کے ہاں تھیں, اسی وقت آپ کی ایک بیوی ام البنین تھیں, جناب امامہ تھیں. اور یہ سب جو کئی شادیاں ہوتی تھیں, اس میں ایک بات بنیادی طور پر ہے جو عام طور پر آج کے دور میں نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل پرسنس ہم یہ کہیں گے کہ مردوں کے دماغ میں جب دوسری شادی کا خیال آتا ہے تو مزے کے اعتبار سے آتا ہے کہ اور کچھ مزہ ملے گا. تو یہ ہوتا ہے. اسلام نے جو دوسری شادی کا پروویژن کیا ہے وہ عورت کو شیلٹر دینے کے لیے کیا ہے, اس کے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے دیا ہے کہ یہ بالکل ڈیسٹیٹیوٹ کی طرح ادھر ادھر مارے پھریں, بکھر جائیں. یعنی انہیں تو دوسری شادی کرنا ہی بیوہ یا ان کو یہ, اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب ام المومنین جناب عائشہ سے جو شادی رسول اللہ کی ہوئی تو اس میں حضرت ابوبکر کا اصرار تھا. تو اس وجہ سے, ورنہ رسول اللہ نے کوئی شادی ایسی نہیں کی جس میں وہ نو سب ایسی بوڑھی خاتون تھیں. کوئی اس میں جناب ام سلمہ بیوہ تھیں, جناب سودا بیوہ تھیں, سب بیوہ عورتیں تھیں جن سے رسول اللہ نے شادی کی. اور وہ اسی لیے کہ یہ شہداء کی بیویاں, ان کو سہارا مل جائے اور یہ ہو جائے. حضرت علی نے ایسی شادیاں کی. وہ جناب ام البنین سے تو جو آپ کی شادی ہوئی ہے اس کا ایک مقصد جناب عباس کی ولادت تھی, اور وہ یہ تھا, وہ ایسی شجاع خاتون تھیں, یہ تھا. ورنہ عام طور پر جتنی عورتیں ہیں وہ سب بیوائیں تھیں جن کو شیلٹر دینا تھا آپ کو. تو اس لیے یہ پورا کانسیپٹ ہماری اپروچ میں فرق آنا چاہیے, یعنی مردوں کی اپروچ میں بھی فرق آنا چاہیے, عورتوں کو, کہ بھائی یہ تم صرف اس لیے نہیں کر رہے ہو شادی, مزہ اور اس کا نہیں ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اچھائی ہو. اس بیوہ عورت سے شادی کرو, اس کے جو بچے ہیں ان کو بھی اپنا, تمہارے سوتیلے صحیح اب, لیکن تمہارے ہیں, ان کی پرورش کرو گے, اللہ اس سے خوش ہوگا, پروردگار اس سے راضی ہوگا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر مانی جائیں گی. تو اس لیے جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں ضرورت ہے کہ اس فکر کو بدلا جائے. اب جیسے مثلا میں کہتا ہوں, میں ہی مجلس پڑھتا ہوں, مجھے چاہیے کہ کبھی ان ایشوز کے اوپر بھی بات کروں مجلس میں کہ بھئی یہ بات ہے, اس کو اس طرح سے کیا جائے تو ہو سکتا ہے, اور سماج میں دوسروں کو سمجھاؤں کہ کوئی آدمی اگر ایسا کرے تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ اس خاتون کو. اچھا لوگ اس میں, بھئی ہوتا کیا ہے, اگر پہلی بیوی جو ہے اس کو کنونس کر کے وہ دوسری شادی کرے تو شاید ہنگامہ نہ ہو. وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ان کو بھی دل میں چور ہے, بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, تو یہ چپے سے کر کے بہت دنوں بعد یہ اطلاع دیں گے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے, وہ ایک بیوہ عورت ہے یہ, تو پھر اس کو تو اس کے اوپر تو بجلی گر گئی ہے. تو ٹکراؤ جو ہے وہ ہونے لگے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ الہٰباد لکھنؤ میں بہت مشہور شخصیت مفتی صاحب کی شخصیت تھی. مفتی صاحب بہت مشہور شخصیت, ان کی بیوی تھیں اور بہت نیک خاتون تھیں بیوی, ان کی اولاد نہیں ہوئی, تو انہوں نے مفتی صاحب کی شادی خود کروائی.
اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جب شادی کروائی تو ان کی بیٹی ہو گئی, یعنی جو پہلی بیوی تھی ان کی یہاں بیٹی ہو گئی, ان کے یہاں کبھی نہیں ہوئی. جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے لا کے جن سے کروائی تھی ان کی گود میں ڈال دی کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. اور یہ دوسری بیوی نے, ہمیں کینیڈا میں ہماری ملاقات ہوئی وہی جو دوسری بیوی تھی ان کی بھانجی سے, ان کے گھر میں ماں قیام تھا, تو بتاتی تھیں کہ جب ہم لوگ اپنی خالہ سے پوچھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خالہ آپ کو کچھ جلن نہیں ہوتی, تو کہہ رونے لگتی تھیں. کہا اتنا تو مجھے میری بہن نہیں چاہتی تھی جتنا وہ چاہتی تھیں, اور وہ پوری زندگی, یعنی وہ بیٹی ان کی تھی, پرورش انہوں نے کی رہی ان کی, انہوں نے خود کروائی مفتی صاحب کی شادی. تو مقصد یہ ہے کہ بعض چیزوں میں پتہ نہیں کیا ہندوستان کے ماحول میں کچھ ایسا ہو گیا ہے, ایک خرابی ایسی پیدا ہو گئی, ورنہ ہندو سوسائٹی میں بھی ہوتی تھیں. یعنی آپ دیکھیے, ارے بھائی راجہ دشرتھ کی کئی بیویاں تھیں, یہ دیکھ لیجئے کرشن جی کی کتنی کئی بیویاں تھیں, یہ سب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا, ان کی اولاد, ان کی پرورش, یہ سب چیزیں تھیں. تو اپنے آپ میں پلیورلٹی آف دا میرج بھی بری چیز نہیں ہے, اس کو اگر ایک صحیح کاز سے کیا جائے, یا اسی طرح سے میں کہتا ہوں چلیے اچھا ابھی آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے, ایک آدمی جو غیر شادی شدہ ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, ایک بیوہ لڑکی سے شادی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ایک طلاق شدہ لڑکی سے اگر وہ نیک ہے, اس کے شوہر نے خراب کام کیا ہے, اس کو طلاق دے دی ہے, یا شوہر مر گیا ہے, تو یہ تو اور اچھا ہے کہ اس کو سہارا دیا جائے. وہاں تو پہنچنے میں کئی سال لگ جائیں گے. ہاں نہیں, مطلب یہ نہیں کہ وہ دو گی کیا ہے بھائی آپ کی ہے. آج عام طور پر آج کل جو ہمارے فائنانشیل کنڈیشنز ہیں, ہمارے فائنینشیل حالات ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیے تو اس میں کیا ہماری صورت ہے کہ یہاں ایک بیوی کا خرچہ سنبھالے نہیں سنبھلتا, ان کے بچوں کا نہیں سنبھلتا, اب اس میں ایک اور ہیں. مگر یہ کہ جس آدمی کو ایک ہی شادی کرنی ہے, اگر کیوں نہیں ثواب یا عبادت کے رخ سے کر لے کہ پالنے والے یہ تیری ایک کنیز ہے جو بیوہ ہے, میں صرف اس لیے اس سے شادی کیے لیتا ہوں کہ اس کو سہارا مل جائے, اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, میں اس سے شادی کیے لیتا ہوں. تو عورت پہ الزام لگیں گے کہ چکر تھا, ورنہ تو کوئی. ہاں یہ دیکھیں, وہ تو بالکل معاشرہ جب کرپٹ ہو جاتا ہے, جس سے میں نے کہا آپ کو, وہ کسی گڈ ویلو کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اس میں تو ہر چیز میں کہ وہ فلاں آدمی مسکرا کے اس کو دیکھ رہا تھا, ضرور کوئی بات ہے. تو یہ اصل میں اس میں بات نہیں ہوتی ہے, اس کا دماغ خود پولیوٹیڈ ہے, تو اس کو کوئی اچھی چیز دکھائی نہیں پڑتی, ہمیشہ ہر جگہ پولیوشن دکھائی پڑتا ہے. تو یہ بات معاشرے کو بدلنا پڑے گی. اگر معاشرہ بدلے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اس میں ایسی کون سی بات ہے, اور کیا فرق ہوتا ہے, وہ یہ اس کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں دوسرا اینگل بھی ہے. ایک بیوہ عورت سے جو وہ 4 سال بعد بیوہ ہو گئی, ایک آدمی نے شادی کی ہے, وہ ایک اعتبار سے اس کے پاس ایکسپیرینس ہے فیملی لائف کا کہ کیسے فیملی میں زندگی گزاری جاتی ہے, کیسے رہا جاتا ہے. اور ایک ایسی لڑکی جو ابھی بالکل ورجن ہے اور کنواری ہے, اور اس کے گھر میں کوئی نہیں, خالی ماں باپ تھے, وہاں سے آئی ہے, تو ایک اعتبار سے اس کو ایک نیا سیٹ اپ بنانا ہے, اس کا اپنا تجربہ ہے. تو بہت سے اینگلز بنتے ہیں اس کے اندر. تو خواتین کو یعنی اپلفٹ کرنے کے لیے ہم سب کو ایک طرح سوچنا پڑے گا, یعنی انڈیویجولی بھی سوچنا پڑے گا, فیملی لیول پر بھی, اور سوسائٹی کے لیول پر بھی سوچنا پڑے گا, جس میں علماء کو بھی آگے آنا ہوگا, ذاکرین بھی سوچیں, خطیب بھی سوچیں. مذاق کی صورت نہیں. اب ایک آدمی نے دوسری شادی کر لی, دوسرے لوگ خالی اس کو ایک مذاق کا ایشو بنائے ہوئے ہیں, تو یہ تو بہت غلط بات ہوگی کہ اس میں آپ سیریسلی اس پر کام کیا جائے, اگر اس نے اچھا کام کیا ہے اسے انکریج کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ آغا, جزاک اللہ. ناظرین, ہم اس شو کے ذریعے ہمارے ویورز کو یہی پیغام دینا چاہیں گے, اگر آپ لڑکی کے والدین ہیں تو میک شور کریں کہ شادی سے پہلے مولانا صاحب نے جن کنڈیشنز کو بتایا ہے اسے آپ نکاح نامے میں شامل کر لیں. اگر آپ لڑکے کے ماں باپ ہیں تو آپ لوگ اپنے اندر یہ ظرف لائیں کہ اگر کوئی لڑکی کے ماں باپ آپ کے پاس اس طرح سے آتے ہیں, اس اپروچ کے ساتھ, تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں اور اس کو قبول کرنے کی طاقت رکھیں. اور یہی چینل ون کا پیغام ہے, تاکہ جو آج ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو کچھ حد تک ہم لوگ کنٹرول کر سکیں. ابھی مجھے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.